جب آئی پی ایس قائم ہوا یعنی 1979 میں، تو آئی پی ایس ایک پائنیئرنگ انسٹیٹیوشن تھا پالیسی اسٹڈیز کے دائرے میں جو پرائیویٹلی قائم کیا گیا ہو۔ اکا دکا ادارے تھے جو سرکاری سطح پہ کام کر رہے تھے، لیکن جہاں تک پرائیویٹلی کسی ادارے کا تعلق ہے تو آئی پی ایس اس وقت پہلا ادارہ تھا۔ اس اعتبار سے آئی پی ایس کو یہ تعین کرنا کہ وہ اپنے کام کو کیسے سر انجام دے، اسے خود ہی اپنی روایت اور خود ہی اپنی مثال بننا تھا، اور یہ ایک معنی میں چیلنج بھی تھا اور ایک معنی میں کچھ سہولت بھی تھی کہ ہمیں کسی ماڈل کو کاپی نہیں کرنا۔ البتہ ظاہر ہے دنیا بھر میں مثالیں موجود تھیں، اور اسی کی روشنی میں آئی پی ایس نے جو اپنا موٹو بنایا تھا وہ یہ تھا کہ پروموٹنگ پالیسی اورینٹڈ ریسرچ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں پالیسی پہ ڈیبیٹ ہو، پالیسی بننے سے پہلے، پالیسی بننے کے فوراً بعد، پالیسی پہ عمل درآمد کے مرحلے پہ۔ اور اب اگر ہم پلٹ کے دیکھیں تو آئی پی ایس نے گزشتہ 41 سال میں اس حوالے سے بہت سا کام کیا ہے۔ ہر وہ موضوع جو یعنی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے تو ہم نے اس موضوع پہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر وہ موضوع جو ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کوئی مفید ہو سکتا ہے، ہم نے اس پہ کام کیا ہے پالیسی کے دائرے میں، اور پھر اس پالیسی کے دائرے میں کام کرنے کے بعد جو چیزیں بھی تیار ہوئی ہیں جو وہ ہم نے ایک طرح سے بڑے پیمانے پہ پیش کی ہیں۔ تو یہ یعنی ایک پہلو ہے ہمارے کام کا اور ہمارے مقاصد کا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں شروع دن سے یہ واضح ہے کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہماری بنائی ہوئی پالیسی یا کسی پالیسی پر ہماری تجاویز جو ہیں وہ حکومتی سطح پہ قبول کر لی جائیں اور وہ پورے نظام کا حصہ بن جائیں۔ ایسے مواقع موجود ہیں جب ایسا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ جو بھی پریویلنگ پالیسی فریم ورک ہے، ہم اس کے مقابلے میں اگر ایک آلٹرنیٹ فریم ورک دے سکتے ہیں تو ہم ایک آلٹرنیٹ فریم ورک دیں تاکہ پالیسی ڈیبیٹ جو ہے وہ بہتر ہو۔ ظاہر پروفیسر خورشید احمد اس ادارے کے بانی چیئرمین ہیں، اور ان کی ایک نظریاتی حیثیت ہے، ان کی ایک سیاسی حیثیت بھی رہی ہے، لیکن ہمیشہ وہ ہمیں بھی یہ رہنمائی دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف پلیٹ فارمز پہ بھی رہنمائی دی ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز بنیادی طور پہ ایک پیشہ ورانہ ادارہ ہے، ایک علمی ادارہ ہے، اور ان کی سیاسی حیثیت ہونے کے باوجود وہ یہاں ایک علمی حیثیت میں اس کے سربراہ ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے اپنے جو بھی فورمز بنائے ہیں جن میں مشاورت ہو سکتی ہو، جن میں ایکسپرٹس کو شامل کیا جا سکتا ہو، اس میں ہم بہت کھلے رہے ہیں، اور ہماری جو ایک مین باڈی ہے جس کو ہم نیشنل اکیڈمک کونسل کہتے ہیں، جو 25 سے 30 لوگوں پر، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی کچھ زیادہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو ہمیں علمی میدان میں رہنمائی دیتی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری یہ باڈی جو ہے یہ کوئی محض ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے، اور پھر یہ کونسل ممبرز جو ہیں اس سال کے مختلف پروگراموں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، اس طرح انہیں براہ راست اس میں چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کونسل کے ممبران اگر آپ ان پہ نگاہ ڈالیں تو یہ اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہیں، اور دوسری جانب یہ ہے کہ ان کی سیاسی وابستگی بھی ایک ہونا ضروری نہیں رکھی ہم نے کبھی، حتیٰ کہ اس کے باوجود کہ ہماری ایک بحیثیت مجموعی اسلامی شناخت ہے، ہماری اس کونسل میں غیر مسلم بھی شریک رہے ہیں، علماء بھی شریک رہے ہیں، اور یہ بیک وقت ایک میز کے گرد بیٹھتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے خارجہ امور ہے، اسی طرح سے اکنامک افیئرز ہیں، اسی طرح سے سماجی معاملات ہیں، اس میں جو لوگ بھی مختلف ماہرین ہیں ہم انہیں اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی میں ہمارا سالانہ ایجنڈا بن رہا ہوتا ہے۔ آئی پی ایس نے پھر اپنے لیے جو 3 بڑے میدان منتخب کیے، اس میں ایک یہ تھا کہ پاکستان افیئر، اور پاکستان افیئرز بھی اب بہت ہی عمومی اصطلاح ہے، لیکن اس عمومی اصطلاح میں پھر ہم نے یہ رکھا کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی ہے، پاکستان کے اکنامک افیئرز ہیں، پاکستان کا تعلیم کے حوالے سے جو میدان ہے پورا،
یہ چند بڑے بڑے عنوانات ہیں کہ جن کو ہم اپنی ترجیح سمجھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پھر ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل افیئرز۔ انٹرنیشنل افیئرز کا بھی اگین ایک بہت ہی بڑا میدان بن جاتا ہے۔ تو ایسے تمام عنوانات، چاہے وہ عالمی نظام سے متعلق ہوں، چاہے وہ عالمی اداروں کی پالیسیاں ہوں، چاہے بعض بڑے ملکوں کی پالیسیاں ہوں، اگر وہ پاکستان پہ، پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس خطے کے حوالے سے، مسلمانوں پہ اور مسلم دنیا پہ اثر انداز ہو رہا ہو، یا بحیثیت مجموعی پوری عالم انسانیت کے لیے اس کے فائدے اور نقصانات ہمیں نظر آ رہے ہوں اور اس کی روشنی میں ہمیں لگے کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح ہم نے وسیع تر یہ چیزیں رکھی ہیں، لیکن اس میں ایک ترجیح قائم کر دی۔ تیسرا جو ہمارا ایریا ہے جسے ہم مذہب اور معاشرہ یا فیتھ اینڈ سوسائٹی کے عنوان سے معنون کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ خود پاکستان میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم اقلیتیں بھی ہیں، اسی طرح سے خود مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلم اقلیتوں میں بھی ایک تنوع ہے، مختلف طرح سے آپ لوگوں کو یعنی ان کو شناخت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں مذہب اور معاشرے کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک بڑا عنوان ہے، اس لیے مذہب اور معاشرے میں ایک ہمارا عنوان جو ہے وہ اسلامائزیشن رہا ہے شروع سے، اسلامائزیشن آف اکنامی ہے، اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزوں میں خواتین کا کردار ایک بہت اہم موضوع ہے جو مختلف اوقات میں اٹھایا جاتا رہا ہے۔ اس پہ ہم نے کام کیا ہے اور اس پہ ہم ظاہر دونوں پہلوؤں سے دیکھتے ہیں کہ پیشہ ورانہ بنیاد پہ اور یعنی مجموعی ملکی حالات میں کیا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فریم ورک بنیادی طور پہ اسلامی ہو کہ جس میں خواتین کو ان کے حقوق ملیں اور خواتین جو ہیں وہ معاشرے میں اپنا ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ دیکھیے ہمارے کام کی منصوبہ بندی ہے ہی اس طرح کہ ہماری جو نیشنل اکیڈمک کونسل چیزوں کو ریویو کرتی ہے تو وہ براڈلی ہمیں 3 سال کے لیے ایک خاکہ دیتی ہے، 3 سال کے لیے مجموعی تھیمز دیتی ہے، اور ان مجموعی تھیمز میں سے پھر ہم سالانہ تھیم کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک پروگریسو طریقہ ہے کہ جس میں جب 1 سال گزر جاتا ہے تو نئے آنے والے سال میں جو مزید اضافہ ہوتا ہے وہ پھر اگلے 3 سال کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک طرح سے ہماری پریکٹس ہے۔ شروع میں ہم قائم ہوئے تو شروع میں ہم محض ایک ریسرچ کی سرگرمی میں مصروف تھے، لیکن اب اس وقت اگر آپ آئی پی ایس کے مختلف شعبوں کا ذکر کرنا چاہیں تو ہمارا ایک آئی پی ایس پریس کے نام سے ایک آلموسٹ آٹونامس، یعنی وہ اسی قانونی طور پہ اسی ادارے کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں محض وہ چیزیں نہیں کہ جو آئی پی ایس میں تیار ہو رہی ہوں، بلکہ آئی پی ایس پریس ایک ایسے پبلشنگ عام کے طور پر سامنے آئے کہ جو بھی اچھی ریسرچ کہیں ہو رہی ہو اور جو قابل اشاعت ہو اسے ہم آگے بڑھ کے شائع کر سکیں۔ اسی طرح آئی پی ایس کا پورا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جس کو ہم لیڈ کہتے ہیں، لرننگ ایکسیلنس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے، یہ شروع میں نہیں ہوتا تھا لیکن یہ بعد میں ہم نے قائم کیا ہے، تو یہ پروگرام بھی اسی طرح سے ایک کہہ لیجئے کہ سیمی آٹونامس انداز میں ہم اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیا جو ہے یہ تو ہمارا ایک کافی پرانا آئیڈیا تھا، پرانا تصور تھا کہ ہم اس حوالے سے کچھ کریں، اور یعنی اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ یہ کہ ہم ادارے کو اپنے سائز میں کتنا ہی بڑا بنا لیں، اور یہ ہر موضوع پہ جو ضرورت کا موضوع ہے اس پہ ریسرچ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا تعلق اس سے بھی تھا کہ ہم یعنی پروموٹنگ پالیسی ریسرچ ان پاکستان کہتے ہیں، تو اس میں یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک کلچر بننا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان میں جوں یونیورسٹیز کی تعداد بڑھی ہے اور ان یونیورسٹیز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام ہو رہے ہیں، طلباء کی ایک تعداد ہے جو اس میں شریک ہو رہی ہے، انہیں اپنے لیے ریسرچ کا انتخاب کرتے ہوئے، موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے کافی مشکل پیش آتی ہے۔ ظاہر ایک تو ان کو روایتی طور پہ اپنے ٹیچر اور سپروائزر کی ایک طرح سے سروسز حاصل ہوتی ہیں، لیکن ٹیچر اور سپروائزر پہ بھی بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں ان کے لیے یہ ایک عمومی کام بن جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طالب علم کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک موضوع پہ اس نے ریسرچ کرنی ہے۔
تو ایسے میں ہم نے یہ برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز کا تصور آگے بڑھایا کہ ہم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں نئے نوجوان ریسرچرز کو یہ رہنمائی دینے کا اہتمام کریں کہ جب انہوں نے کوئی موضوع کا انتخاب کرنا ہے تو وہ موضوع کیا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ یہاں تک محدود نہ ہو بلکہ موضوع کے انتخاب کے بعد اگر وہ ہماری کوئی مزید رہنمائی چاہتے ہوں، بعض صورتوں میں کوئی مزید فیسیلیٹیشن چاہتے ہوں اور وہ ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اب وقت کے ساتھ جو ٹیکنالوجی نے بہت بڑی تبدیلی کی ہے کہ اب میٹیریل تک، یعنی اکیڈمک میٹیریل تک اور لوازمے تک رسائی اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر آدمی کی ایک کلک پہ موجود ہے کہ اسے لوازمہ مل جائے۔ لیکن اس نے ایک دوسری الجھن پیدا کر دی ہے، اور وہ الجھن یہ ہے کہ یہ لوازمے کی بہتات ہو گئی ہے اور جھوٹ اور سچ اس میں سارا کا سارا شامل ہو گیا ہے، اور اس چیز نے یعنی ریسرچر کے لیے یہ زیادہ بڑا کام یہ بنا دیا ہے کہ جہاں وہ چیزوں کو سمجھے وہاں غلط اور صحیح کی چھان پٹک کر سکے۔ لیکن یہ صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں، اس دوران جو 40 سال کے عرصے میں تبدیلی ہوئی ہے کہ وہ جو پیشن ایک ریسرچر میں ہوتا تھا وہ پیشن بھی متاثر ہو گیا ہے، کئی طرح سے متاثر ہوا ہے۔ مثلا اس کی ایک شکل یہ ہے کہ یہی جو تیز رفتار دنیا ہے، اس تیز رفتار دنیا میں وہ صبر کا مادہ ذرا کم ہو گیا ہے کہ جس میں آپ پوری محنت کر کے چھان پھٹک کرنے کے بعد حقائق کی بنیاد پہ اپنا بیانیہ تشکیل دیتے تھے اور اپنی چیزوں کو تیار کرتے تھے۔ اب آدمی بڑی جلدی میں ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کا جیسے آپ نے ذکر کیا، سوشل میڈیا بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ جلدی میں ہوتا ہے اور جلد از جلد کچھ نتائج لا کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس چیز نے جو کوالٹی ہے، ریسرچ کی کوالٹی، اس کو بڑا متاثر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو نوجوان اس میں شامل ہوتے ہیں ریسرچ کے میدان میں، وہ اس عجلت میں سیکھنے سے زیادہ کچھ پیش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس میں ان کی جو صلاحیت ہے وہ نکھرتی نہیں ہے۔ تو یہ کام چلاؤ قسم کا یہ ایک نیا چیلنج بن کے سامنے آ گیا ہے۔ تو ٹولز تو بہتر ہو گئے ہیں، ٹولز تو مل گئے ہیں، لیکن جو اس کام کرنے کی اسپرٹ تھی وہ یقینی طور پہ متاثر ہوئی ہے۔ عمومی طور پہ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کا کوئی کام بھی پیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کسی کام کو اچھے طور پہ سر انجام دینا ہے تو اس کے لیے تو پیشن ناگزیر ہے، اور حقیقت میں دنیا کا ہر کام بڑا اہم ہے، کسی بھی کام کو کم اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب آپ پیشن کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں تو وہ یقیناً اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم اپنی IPS کی ٹیم کو سامنے رکھیں، چاہے آج کے نوجوانوں کو سامنے رکھیں، تو اس میں یہ بنیادی نکات ان کے سامنے رہنے چاہیے۔ اب پیشن جو ہے وہ اس کو بھی دراصل ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشن ایک درجے میں تو ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ اس کا زندگی کے بارے میں ویژن کیا ہے۔ تو نرا پیشن جو ہے وہ تو آپ کو ادھر سے ادھر دوڑاتا رہے گا۔ آپ نے اپنے پیشن کو بھی گائیڈ کرنا ہے کسی کام کے لیے، تو اس سے پہلے اپنے ویژن کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ آپ کا زندگی کا ویژن کیا ہے۔ 60 70 80 سال ہر ایک نے دنیا میں گزارنے ہیں، اور دنیا میں آنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تو اس کو بس ایک معمول کی ایک 9 to 5 ٹائپ کی مصروفیت کے ساتھ، یا ایک ایسی کوئی پیشہ ورانہ مصروفیت جس سے زندگی کا کاروبار چل سکے، اس کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے کوئی ویژن ہوتا ہے، اور وہ ویژن ضروری نہیں ہے بہت کوئی عالمی سطح کا ویژن ہو، وہ بالکل اپنی محدود دائرے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ویژن کو سامنے رکھ کر آپ اپنے پیشن کو پھر ایک ڈائریکشن دیتے ہیں، اور پھر اپنی محنت سے آپ وہ منزلیں سر کرتے ہیں کہ جو ادروائز لوگوں کے لیے بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال سے ریسرچ کے میدان میں یہ تینوں اگر عنوانات سامنے ہوں تو آپ کے لیے کسی بھی دوسرے میدان کی طرح یعنی کنٹریبیوٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ IPS کی جو بھی کور ٹیم ہے اس کی خوبی بھی یہ ہے، اور اسی خوبی کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو ریکگنائز کر سکے کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں یہ ایک
معنی میں معاش ہے، لیکن دوسری جانب خدمت کا ایک موقع ہے۔ چونکہ یہ ادارہ ناٹ فار پروفٹ ہے اور آپ ایک ناٹ فار پروفٹ میں ادارے میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ یعنی اس کے استحکام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں عملاً، اس لیے کہ جو پروفٹ ارن کر رہا ہے تو آپ اس میں کام کرتے ہیں تو آپ اس کو پروفٹ ارن کر کے دیتے ہیں اور وہ اس پروفٹ میں سے آپ کو کچھ دے دیتا ہے۔ تو ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کے ساتھ کام کرنا یہ بذات خود ایک اعزاز ہے، اور اس کے لیے رضاکاریت کا اور والنٹیرزم کا جو ایک جذبہ ہے وہ اس کے باوجود موجود رہنا چاہیے کہ یہ ایک معاش کا ذریعہ بھی ہے۔